نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کی 3 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے اور آج ہم سورہ ملک کی 4 آیت پڑھیں گے۔ ثم ارجعی البصر، ثم پھر ارجعی لوٹاؤ، البصر نگاہیں، کرتینی بار بار، ینقلب تو وہ لوٹ آئیں گی، الیکا تیری طرف، البصر نگاہیں، خاسئا جھکی ہوئی یا تھکی ہوئی، وہو حسیر اور وہ نامراد ہوں گی۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ثم ارجعی البصر کرتینی، پھر اپنی نگاہوں کو بار بار لوٹاؤ، ینقلب الیک البصر تو وہ نگاہیں لوٹ آئیں گی، خاسئا تھکی ہوئی، وہو حسیر اور وہ نامراد ہوں گی۔ یعنی اپنی نگاہوں کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی پیدائش ہیں، جو بھی تخلیقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اپنی پچھلی آیات میں، ان تمام نعمتوں اور نشانیوں کی طرف نگاہیں دوڑاؤ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کی 7 لیئرز کو پیدا کیا، اور جس طریقے سے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا، تو بار بار اپنی نگاہوں کو ان کی پیدائش، ان کی تخلیق پر لوٹاؤ۔ اب یہاں پر کرتینی تثنیہ کا صیغہ آیا ہے اور تثنیہ کا صیغہ 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بار بار دہرانا۔ یہ اسی طریقے سے جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ لک اگین اینڈ اگین، یعنی بار بار دیکھو، یعنی ایک ہی چیز کو بار بار دیکھو۔ اب ان تخلیقات کی طرف بار بار دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان کو ایک چیلنج دے رہے ہیں اور ان سے نصیحت لینے کی اور عبرت لینے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پھر اسی وقت فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کے اللہ کی شریعت کو اور اس کے احکام کو اس زمین میں نافذ کرے گا۔ اور یہ جتنی پوری دنیا کے اندر تمام چیزیں، ہمیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے ہماری عام زندگی میں ہم دیکھیں تو آسمان کی جو ویلیو ہے یا جو وہ نعمت ہے وہ ہمیں اس طریقے سے محسوس نہیں ہوتی، یا ہم اس طریقے سے اس کو محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ کتنی خوبصورت چھت اور وہ بھی لیئرز کی صورت میں رکھ دی ہے۔ اچھا، 7 آسمان کی جو لیئرز کا ذکر پچھلی آیات میں آیا تھا، اسی طریقے سے ہمارا اپنا جو آسمانی دنیا ہے یہ خود بھی 7 لیئرز کے اندر بٹا ہوا ہے۔ 7 لیئرز اس کی فضا ہیں اور وہ انسان کی پروٹیکشن کرتی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام ایک نعمت ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ کائنات کی انہی چیزوں پر غور و فکر کیا جائے، بلکہ جو اپنی اتنی انٹلیکٹ رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی جو گہرائی ہے اس کی اوپر توجہ دے سکیں تو وہ وہاں تک جائیں۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا۔ ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باہر ہی اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا، بلکہ اس کے اپنے انفس میں اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم کبھی کسی پارک میں یا باغ میں جائیں یا ہمارے گھر میں پودے ہوں تو ہم دیکھیں کہ بہت سارے پودے اگر ایک ساتھ رکھے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیں ان کے پتے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کے پھول بھی مختلف ہوتے ہیں، کچھ میں پھل آتا ہے کچھ میں نہیں آتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے کمپیریزن نہیں کرتا۔ ہر ایک جس کے پاس جس قسم کا بھی پتا ہے، پھل ہے، پھول ہے، وہ اسی میں خوش ہے۔ لیکن انسان جو کہ ایک انٹلیکچوئل مخلوق ہے، وہ اس کے باوجود کہ اس کو تمام مخلوقات سے زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں، اس کے باوجود وہ کمپیریزن میں لگا رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہرس میں لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ ہرس نہیں بھی کرتے، جیلسی نہیں بھی کرتے، تب بھی
ایک ہوتا ہے آنکھیں لمبی کرنا دوسری کی نعمت کو دیکھ کر کے، تو وہ رویہ بالکل درست نہیں ہے، اور بلکہ وہ ناشکری والا رویہ ہے۔ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تنگی اپنے ساتھ آسانی کھینچ کر لا رہی ہوتی ہے، کوئی پریشانی اپنے پیچھے آپ کے لیے کوئی آسودہ حالی لے کر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس سرکمسٹانسز میں انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بھلی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور بعض چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو تمہیں بری لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو جب ہم تمام تخلیقات کو دیکھیں تو وہ عین انسانی ضرورت اور اس کی آسانی کے مطابق ہوتی ہیں۔ یعنی اگر زمین کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی رفتار سے بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے، یا سورج جو ہے وہ اپنے فاصلے کو ایک سیکنڈ کے فاصلے کو بھی کم یا زیادہ کر دے، تو انسان کا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ منظم نہیں رہ پاتا، بلکہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہماری شخصیات، حالات اور اللہ کی دی نعمتوں میں ایک چھوٹی سی بھی چیز ہماری زندگی سے سرک جائے تو ہماری اپنی چاہتوں کے مطابق تو ہماری زندگی بھی ویسی اسٹیبل نہیں رہ سکے گی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر تقدیریں ہمارے ہاتھ میں ہوتی، انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی، تو انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر کو، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ جو نگاہیں ہیں وہ ہر بار نامراد لوٹ آئیں گی کہ اسے کسی قسم کا فلاز اللہ کی حکمت میں ملے گا نہیں۔ ان تمام جو فزیکل تخلیقات کا ذکر کیا گیا اور اس کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی گئی کہ وہ بار بار اس کی طرف دیکھیں اور ان نعمتوں کو فیل کریں، اس کا مقصد یہ تھا کہ فزیکل چیزیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اسپریچول چیزیں جو ان کی زندگیوں میں موجود ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور ان کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں پہ غور کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام کو شکر گزار بنائیں اور شکر گزاری جیسی بڑی نعمت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔